अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जंगबंदी में गैर मुअय्यना अरसे के लिए तौसी करेंगे ताकि दोनों मुल्क जंग खत्म करने के लिए अमन बातचीत जारी रख सकें। 2 हफ्ते तवील आरजी जंगबंदी की मुद्दत आज खत्म हो रही है। ट्रुथ सोशल पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान की दरखास्त पर ऐसा कर रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की बंदरगाहों और साहिलों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी जारी रहेगी, जिसे ईरान के रहनुमाओं ने लड़ाई के मुतरादिफ करार दिया है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान कोई जामे तजवीज पेश नहीं करता। सदर ट्रंप का ऐलान यकतरफा नजर आता है और फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका है कि ईरान या अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क इसराइल जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने पर राजी हो जाएंगे या नहीं, जो 2 हफ्ते पहले शुरू हुई है। ईरान के सरकर्दा रहनुमाओं की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा सामने नहीं आया है, लेकिन ईरान के पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता तस्नीम खबर रसां एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने जंगबंदी में तौसी के लिए नहीं कहा था और साथ ही उसने ताकत के बलबूते अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ने की फिर धमकी दी है। इससे पहले व्हाइट हाउस ने ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए नायब सदर जेडी वांस का पाकिस्तान का मुतवक्के दौरा मौकूफ कर दिया था। इधर अमेरिका ने ईरान के लिए असलहा और साजो सामान हासिल करने और नकलो हमल में शामिल नेटवर्क को निशाना बनाते हुए 14 अफराद, इदारों और हवाई जहाजों पर पाबंदियां आयद की हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरखास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तौसी का ऐलान किया है। उन्होंने गुज़श्ता रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में उस वक्त तक हमले रोकने का ऐलान किया जब तक ईरान के रहनुमा और नुमाइंदे एक मुत्तफ़िका तजवीज़ के साथ नहीं आते और बातचीत मुकम्मल नहीं हो जाती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसी की पाकिस्तान की दरखास्त कबूल करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अपनी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सदर ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जंगबंदी में तौसी की दरखास्त को खुश दिली से कबूल किया ताकि जारी सिफारती कोशिशों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पर किए गए एतमाद के साथ तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखी जाएंगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि फरीकैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे और तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान एक जामे अमन मुआहदा तय करने में कामयाब हो जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोन पर राबिता किया। बातचीत के दौरान उन्होंने पायदार अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बातचीत और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों में ताउन के लिए अपने मुल्क की हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने गैर कानूनी इसराइली आबादकारों की तरफ से मस्जिद अक्सा के कंपाउंड पर धावा बोलने की शदीद मजम्मत की है। वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में पाकिस्तान ने मस्जिद के अहाते में गासिब इसराइल का परचम लहराने की भी मजम्मत की। ये काबिल मजम्मत कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुकद्दस मकाम के तकद्दुस की भी खुली खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इश्तियाल अंगेज इक़दामात से खित्ते में मजीद कशीदगी बढ़ने का खतरा भी है। पाकिस्तान ने इसराइली कब्जे में मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी सरपरस्ती में काम करने वाले गैर कानूनी आबादकारों को मिली हुई खुली छूट खत्म करने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात पर जोर दिया। पाकिस्तान ने यूक्रेन में जारी कशीदगी पर अपनी गहरी तशवीश का अयादा करते हुए मसले के मुज़ाकराती तस्फ़िये की जानिब बढ़ने पर जोर दिया है। पाकिस्तान के कौंसलर मोहम्मद कामरान ताज ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बयान देते हुए कहा कि बातचीत ही एक मुनसिफाना, देरपा और बाहमी तौर पर काबिल कबूल अमन का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। उन्होंने कहा कि शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे का तहफ़्फ़ुज़ बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन के तहत एक बुनियादी जिम्मेदारी है। मोहम्मद कामरान ताज ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े को पुरअमन, जामे और पायदार तरीके से हल करने की तमाम कोशिशों में ताउन के लिए तैयार है।
آج عالمی یوم ارض منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے ہماری طاقت ہمارا سیارہ۔ یہ دن زمین اور اس کے ماحولیاتی نظام کو انسانیت کے مشترکہ گھر کے طور پر تسلیم کرتا ہے اور لوگوں کے ذرائع معاش کو بڑھانے، موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور حیاتیاتی تنوع کے خاتمے کی روک تھام کے لیے اس کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ رات کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں ملتان سلطانز نے راولپنڈیز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ راولپنڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے۔ جواب میں ملتان سلطانز نے مطلوبہ ہدف 18.4 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ٹورنامنٹ میں آج لاہور اور کراچی میں 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں لاہور میں کراچی کنگز کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ میچ 3:30 بجے شروع ہوگا۔ دوسرا میچ ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگ مینز کے درمیان شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہے گا، تاہم مغربی اور بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 25، پشاور اور کوئٹہ میں 20، گلگت 9، مری 10 اور مظفر آباد میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور خشک، اور شوپیاں اور بارہمولہ میں بھی خشک، جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر 10 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 20، لیہ 0، پلوامہ اور شوپیاں 9، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے درآمد کنندگان سے محصول کی واپسی کی درخواستیں قبول کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہ اعلان عدالتی فیصلے کے بعد پیر کے روز کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس محصولات عائد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ کسٹم حکام کے مطابق درخواستیں قبول ہونے کے بعد اصولی طور پر 60 سے 90 دن کے اندر رقم کی واپسی کا اجرا شروع کر دیا جائے گا۔ مذکورہ حکام کا کہنا ہے کہ 4 مارچ تک انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ IEEPA کے تحت لگائے گئے محصولات سے تقریباً $166 ارب کی آمدنی ہوئی ہے۔ توقع ہے کہ ٹیکسوں سے متاثرہ جاپان سے منسلک کمپنیاں درخواست کا عمل شروع کرنے والی ہیں۔ امریکی عدالت عظمیٰ نے فروری میں فیصلہ سنایا تھا کہ انتظامیہ نے محصولات متعارف کروانے کے لیے IEEPA کا استعمال کرنے میں اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ بعد ازاں امریکی عدالت برائے بین الاقوامی تجارت نے انتظامیہ کو رقم کی واپسی شروع کرنے کا حکم دیا۔ شمال مشرقی جاپان میں پیر کے روز ایک شدید زلزلہ آیا تھا۔ حکام نے ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ اگلے ہفتے کے دوران ایک بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سانڈیک کے ساحل کے نزدیک میگنیچیوڈ 7.7 کا زلزلہ شام 5 بجے سے پہلے آیا تھا۔ آؤموری پریفیکچر کے کچھ حصوں میں اس کی شدت 0 سے 7 کے جاپانی زلزلہ پیما پر بالائی 5 تھی۔ ہوکائیدو اور توہوکو کے دیگر علاقوں میں 10 سے 80 سینٹی میٹر تک کی سونامی لہریں ریکارڈ کی گئیں۔ سونامی کا انتباہ اور ہدایت جاری کی گئی اور بعد میں انہیں ختم کر دیا گیا۔ دراصل جاپان کے محکمہ موسمیات نے آفات سے نپٹنے کے اقدامات کے لیے ایک انتباہ جاری کیا اور رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ ایک اور بڑے زلزلے کے امکان کے لیے مسلسل تیاری کریں۔ اس انتباہ میں ہوکائیدو، آؤموری، ایواتے، میاگی، فوکوشیما، ایباراکی اور چیبا پریفیکچروں کی 182 بلدیات شامل ہیں۔ ان علاقوں کے لوگوں کو اگلے پیر کے روز 27 اپریل کو شام 5 بجے تک انتباہی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں پیشگی انخلاء کا نہیں کہا گیا ہے۔ حکام لوگوں سے ہنگامی انخلاء کی کٹس تیار رکھنے، گھر کا فرنیچر محفوظ بنانے، وقت ضرورت کے لیے غذائی اشیاء، پانی اور پورٹیبل بیت الخلاء کی تصدیق کرنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ مزید برآں انہوں نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ صحیح معلومات حاصل کریں
اور جعلی خبریں پھیلانے سے ہمیشہ گریز کریں۔ اقوام متحدہ کے ایشیا و بحر الکاہل اقتصادی و سماجی کمیشن کا 82واں سالانہ اجلاس 20 سے 24 اپریل تک تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس سال کے اجلاس کا موضوع ہے کسی کو پیچھے نہ چھوڑا جائے، ایشیا بحر الکاہل خطے میں ہر عمر کے افراد کے لیے مشترکہ معاشرے کی تعمیر۔ اجلاس میں ایشیا بحر الکاہل کے مختلف ممالک کے وزارتی سطح کے حکام اور متعلقہ اداروں کے نمائندے پائیدار ترقی کے مواقع اور حل کے حوالے سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی نائب سیکرٹری جنرل اور ایشیا بحر الکاہل اقتصادی و سماجی کمیشن کی ایگزیکٹو سیکرٹری آرمیدا سالسیا نے کہا کہ خطے کے ممالک کے درمیان باہمی سیکھنے، تعاون اور مشترکہ حل تلاش کرنے سے بیرونی دباؤ کا بہتر مقابلہ کرنے اور مشترکہ طور پر بحران سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ چین کے نائب وزیر خارجہ ما چاؤشو نے بھی اجلاس میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایشیا بحر الکاہل اقتصادی و سماجی کمیشن کے رکن ممالک کو اتحاد اور تعاون کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ خطے کی ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے اور ایشیا بحر الکاہل کمیونٹی کی تعمیر کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ما چاؤشو نے اس بات کا اعادہ کیا کہ چین ہمیشہ ایشیا بحر الکاہل خاندان کا حصہ رہا ہے اور خطے میں تعاون کی حمایت اور اس میں فعال شرکت کرتا رہے گا۔ چین ایشیا بحر الکاہل کے شراکت داروں کے ساتھ تجربات کے تبادلے کو فروغ دینے اور ایشیا بحر الکاہل خطے میں اعلیٰ معیار کی آبادیاتی ترقی کو مشترکہ طور پر آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین کے مسئلے پر غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل نمائندے سن لے نے امریکی نمائندے کی جانب سے دہرائے گئے بے بنیاد الزامات اور غلط بیانات کو فوراً مسترد کر دیا۔ سن لے نے واضح طور پر کہا کہ یوکرین مسئلے پر چین پر ذمہ داری ڈالنے، الزامات لگانے اور بدنام کرنے کی کوئی بھی کوشش غیر ذمہ دارانہ ہے اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ بحران کے آغاز سے اب تک میدان جنگ میں اسلحہ فراہم کرنے اور جنگ کو طول دینے کی کوششیں امریکہ کی جانب سے ہی کی جا رہی ہیں، نہ کہ چین کی طرف سے۔ چینی نمائندے نے ایک بار پھر امریکہ پر زور دیا کہ وہ الزام تراشی سے گریز کرے اور جنگ بندی، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کے ایشیا بحر الکاہل اقتصادی و سماجی کمیشن نے نیو یارک میں اپنی سالانہ 2026 ایشیا و بحر الکاہل اقتصادی و سماجی جائزہ رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ ایشیا و بحر الکاہل خطہ عالمی معیشت کی ترقی میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ترقی کی رفتار کمزور ہو رہی ہے، جبکہ افراط زر کے دباؤ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مختلف ممالک کو متعدد چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اقتصادی لچک کو بڑھانے اور توانائی کی منتقلی کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت ایشیا بحر الکاہل خطے کی اوسط اقتصادی شرح نمو تقریباً 4.5% ہے، جو مسلسل کمی کے رجحان کا شکار ہے۔ اندازہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2026 اور اس کے بعد کے برسوں میں یہ رفتار مزید سست ہو سکتی ہے۔